السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا۔ صدق اللہ۔ تمام قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین و سامعات، سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ سب کو نیا سال ہجری مبارک ہو۔ 1443 ہجری آج شروع ہو گئی ہے۔ سن ہجری مسلمانوں کا، اسلام کا سن ہجری ہے، اس لیے یہ ایک مبارک دن بھی ہے، مبارک مہینہ بھی ہے، اور آنے والا سال بھی اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے اندر ہمارے لیے برکتیں رکھ دے۔ دوسری بات یہ کہ یکم محرم کے متعلق یہ مشہور ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ اس میں کچھ اختلافی نوٹس بھی سامنے آئے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کی شہادت 25 ذو الحج کو ہوئی۔ ایک یہ بھی چیز سامنے آئی کہ نہیں، 26 ذو الحج کو ہوئی۔ اور اصل معاملہ یوں ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا، جب آپ نماز پڑھا رہے تھے، فیروز ابو لؤلؤ جس نے آپ کو خنجر مارا تھا، زہر آلود، تو وہ 26 ذو الحج کا دن تھا۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ 2-3 دن کے بعد، یعنی یکم محرم کو واقع ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح آپ کے ساتھی دوسرے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک بوقت وفات 63 سال تھی، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی بوقت وصال، بوقت وفات 63 سال ہی تھی۔ اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عمر مبارک 63 سال تھی جب آپ شہید ہوئے۔ اور یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بھی تھی کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے اپنے نبی کے شہر میں شہادت نصیب فرما۔ تو اللہ جل شانہ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی۔ میرا اصل موضوع جو ہے وہ یہ ہے، اب محرم کا مہینہ ہے چونکہ، اور ان دنوں اہل بیت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بڑی بڑی تقریبات ہوتی ہیں، خصوصاً شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے میں آپ کو اللہ کی مخلوقات میں سے انسان کی اشرفیت اور افضلیت آپ کے سامنے رکھ دوں۔ انسان کو اللہ جل شانہ نے اپنی ساری مخلوق میں، یہ مخلوق کتنی ہے میں اگر بیان کرنے لگ جاؤں تو میں بیان کوئی نہیں کر سکتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں 3 مخلوقات جو ہیں یہ ذی شعور ہیں اور یہ مکلف ہیں، ایک انسان، ایک جن اور ایک فرشتہ۔ ان تینوں میں سے اللہ جل شانہ نے انسان کو افضل اور اشرف مخلوق بنایا ہے۔ یہ بات قرآن و سنت سے بالکل واضح ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ التین کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا
کہ والتین والزیتون، قسم ہے مجھے انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین، اور طور سینا پہاڑ کی قسم، وبلد الامین، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور اللہ جل شانہ نے بلد امین یعنی مکہ مکرمہ کی بھی قسم کھائی۔ تین چار قسمیں اٹھانے کے بعد، تین چار چیزوں کی قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک ہم نے انسان کو اچھی بناوٹ میں پیدا کیا۔ فرشتہ انسان سے افضل نہیں۔ ایک شعر ہے غالباً علامہ اقبال رحمہ اللہ کا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سارے کے سارے کیونکہ انسان تھے، بشر تھے، رجل تھے اور شہروں کے رہنے والے تھے، کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جو بدو ہو، دیہاتی ہو، سارے پیغمبر مرد تھے اور سارے کے سارے شہروں کے رہنے والے تھے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح شہر مکہ کے رہنے والے تھے۔ اللہ نے آپ کو مکہ میں پیدا فرمایا۔ تو سارے انبیاء فرشتوں سے افضل، بلکہ نوری مخلوق کے سردار جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم، خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص۔ دوسری جگہ پہ سورت بنی اسرائیل 15ویں سپارہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 70 ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور بے شک ہم نے آدم کو عزت دی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ان کو خشکی اور تری میں سوار کیا، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو یعنی انسانوں کو، بنی آدم کو پاکیزہ چیزیں، ستھری چیزیں روزی کے طور پر عطا کی ہیں، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ان کو ہم نے اپنی بہت سی مخلوق سے افضل کیا ہے۔ یہاں بھی اللہ جل شانہ انسان کو افضل اور اشرف کہا ہے اور ذی عزت کہا ہے۔ تو اب قرآن سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ انسان اشرف مخلوق ہے۔ اب اگلا میرا جو کلپ ہوگا وہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے متعلق ہوگا انشاءاللہ۔ آج صرف یہی کافی ہے۔ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ انسان اللہ کی ساری مخلوق میں سے اشرف اور افضل ہے۔ البتہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اس کی افضلیت مشکوک ہے، وہ نہ فرشتوں سے افضل ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ ایسے جنوں سے افضل ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس شرف کو جو اللہ نے ہمیں بخشا ہے صحیح طور پر، اس کو ہمیں اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس شرف کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرما بردار بن جائیں۔ آمین۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو نیک اور لائق بنائے، اور اللہ پاک ہم سب کو برائیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمین۔